اسی پر حکمت کتاب میں سے سورہ انبیاء کی آیہ مبارکہ 25 با ترجمہ تلاوت کی ہے۔ عقیدہ توحید ایسا مسئلہ ہے کہ اگر کوئی شخص توحید چھوڑ کر اللہ کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے اوصاف میں اور اس کے اسماء میں مخلوق میں سے کسی کو شامل کرتا ہے تو پھر وہ خیال اپنے ذہن سے نکال دے کہ اللہ مجھے اپنی جنت میں داخل کر دے گا۔ شرک کیا ہے اور حالت شرک میں ہی اس دنیا سے کوئی شخص چلا جائے تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں ارشاد فرما دیا ہے، اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ، کہ مشرک کے لیے اللہ نے جنت حرام کر دی ہے اور اس کا ٹھکانہ ابد الآباد جہنم ٹھہرا دیا گیا ہے۔ ہم ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ کے احکام پسے پشت ڈال دیتے ہیں، ہمیں کوئی تمیز نہیں، ہمیں کوئی فرق نہیں کہ یہ چیز اللہ نے ہمارے لیے حلال کی ہے یا حرام کی ہے۔ حلال اور حرام کی تمیز کیے بغیر ہم زندگی گزار رہے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے جنت حرام کر دی ہے ایسے شخص کے لیے جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے لیے یا تو جنت واجب کر دیتی ہیں یا جہنم واجب کر دیتی ہیں۔ صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول وہ دو چیزیں کون سی ہیں جن کی وجہ سے جنت یا جہنم لازم ٹھہرا دی جاتی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من مات لا یشرک باللہ شیئا، جو شخص اس حال میں فوت ہوا لا یشرک باللہ شیئا کہ اس نے اللہ کی توحید میں، اللہ کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے اوصاف میں، اس کے اسماء میں کسی کو شریک نہیں بنایا ہے، توحید پر اس نے زندگی گزار دی ہے، کلمہ طیبہ پر اس نے زندگی بسر کر دی ہے، من مات لا یشرک باللہ شیئا، توحید پر وہ اس دنیا سے رخصت ہوا ہے، دخل الجنہ، اللہ تعالیٰ اس بندے کو جنت میں داخل کر دے گا۔ وَمَن مَّاتَ وَهُوَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ، اور دوسرا وہ شخص ہے جس نے ساری زندگی اللہ کے ساتھ شرک کیا ہے، حالت شرک میں اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہے، اللہ فرماتے ہیں دخل النار، ایسے بندے کو اللہ اپنی جہنم میں داخل کر دے گا۔ جنت واجب کرنے والی چیز وہ توحید ہے اور جہنم لازم ٹھہرانے والی چیز وہ شرک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے قرآن نازل کیا اور ارشاد فرمایا،
اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، سیدنا نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف ہم نے اپنا رسول بنا کر مبعوث کر دیا۔ انہوں نے کہا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میرے قوم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کو چھوڑ کر غیروں کی عبادت نہ کرو، شرک نہ کرو۔ اب وہ قوم کون سا شرک کرتی ہے؟ اس قوم کا شرک کون سا تھا جسے روکنے کے لیے، جسے ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سیدنا نوح علیہ السلام کو مبعوث کیا تھا؟ قرآن اس کا جواب دیتا ہے۔ سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا یغوث ویعوق ونسرا، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو۔ انہوں نے کہا ہم تو اللہ کے شریکوں کی عبادت بھی کریں گے اور پنج تن پاک کو بھی پوجیں گے۔ یہ پنج تن کون ہیں جن کی عبادت نوح علیہ السلام کی قوم کرتی ہے، جن کی عبادت سے روکنے کے لیے اللہ نے نوح علیہ السلام کو نبی بنایا ہے؟ صحیح بخاری میں حدیث ہے، کتاب التفسیر میں بات موجود ہے۔ یہ سیدنا نوح علیہ السلام کے 5 نیک بزرگ تھے۔ جب یہ فوت ہو گئے، قوم نے سب سے پہلے ان کی تصویریں بنا کر اپنے گھر میں رکھ دی۔ ان کو دیکھ کر ہمارے اندر اللہ کی عبادت کا شوق پیدا ہوگا۔ اگلی نسل آئی، ان کی اولاد آئی، انہوں نے ان تصویروں کو ختم کیا، ان کے مجسمے بنا کر اپنے گھروں میں رکھ لیے۔ اگلی قوم اور نسل آئی، انہوں نے ان مجسموں کی عبادت شروع کر دی، ان بتوں کی پوجا شروع کر دی۔ قوم نے کہا نو روکتے ہیں، روکیں، لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا یغوث ویعوق ونسرا۔ شروع سے ہی جن کی عبادت کی جا رہی ہے وہ بت نہیں ہے، وہ پتھر نہیں ہے، عباد وہ اللہ کے بندے ہیں جن کی اللہ کے علاوہ عبادت کی جا رہی ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بتوں کے متعلق آیات نازل کی ہیں کہ بتوں کی عبادت کرنا شرک ہے۔ قرآن اس کا جواب دیتا ہے، قرآن کہتا ہے عباد امثالکم، اللہ کو چھوڑ کر جو تم اللہ کے شریک بنا رہے ہو وہ بت نہیں ہے، عباد امثالکم، وہ تمہاری طرح کے انسان تھے، وہ بھی اللہ کے بندے اور انسان تھے۔ شیطان نے وسوسہ ڈال دیا اور شیطان نے شرک پر مجبور کر دیا اور قوم شرک میں لگ گئی۔ اور شرک اتنا برا عمل ہے، اللہ تعالیٰ نے شرک کو شیطان کی عبادت کا نام دیا ہے، شرک کو شیطان کی عبادت قرار دیا ہے۔ جو بندہ اللہ کے ساتھ شرک کر رہا ہے دراصل وہ شیطان کی عبادت کر رہا ہے۔ الم اعہد الیکم یا بنی آدم، اے ابن آدم کیا میں نے تو اسے یہ وعدہ نہیں لیا تھا لا تعبد الشیطان، شیطان کی تو نے عبادت نہیں کرنی، انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيم، میری عبادت کرنی ہے، توحید پر زندگی گزارنی ہے، یہ صراط مستقیم ہے، یہ جنت کا راستہ ہے۔ تو اللہ کی عبادت صراط مستقیم ہے اور شرک قرآن کے بقول شیطان کی عبادت ہے۔ گویا کہ جو اللہ کے ساتھ شرک کر رہا ہے وہ اللہ کی عبادت نہیں کر رہا
وہ نمازیں پڑھتا رہے، وہ صدقات و خیرات کرتا رہے، وہ حج کرتا رہے، عمرے کرتا رہے، جو مرضی کرتا رہے، اللہ کہتے ہیں میں نے تجھے روکا ہے تو نے شرک نہیں کرنا، لیکن تو شرک کا مرتکب ہو کر تو شیطان کی پوجا کر رہا ہے۔ اور شرک اتنا برا عمل ہے، شرک اتنا گندا عمل ہے کہ اللہ تعالی قیامت کے دن محمد کریم علیہ السلام کی شفاعت مشرک کو نصیب نہیں کریں گے۔ اگر قیامت کے دن آپ کے ہاتھ سے کسی نے جام کوثر نوش کرنا ہے، قیامت کے دن اگر محمد کریم کسی بندے کی سفارش کریں گے تو وہ شخص ہوگا جس نے ساری زندگی توحید پر گزاری ہوگی، جس نے اپنے آپ کو شرک سے بچایا ہوگا، جس نے اپنے آپ کو توحید پر پختہ کیا ہوگا۔ موحد بندے کو اللہ تعالی محمد کریم کی سفارش عطا فرمائیں گے۔ مشرک بندہ اور بدعتی بندہ یہ آپ کی سفارش کا مستحق نہیں بنے گا، بلکہ صحیح مسلم کی حدیث ہے حوض کوثر پر انہیں پیش کیا جائے گا، ایک پردہ حائل ہو جائے گا، اللہ کے رسول پوچھیں گے یہ کون ہے جنہیں میرے ہاتھ سے جام کوثر نصیب نہیں ہے؟ کہا جائے گا اللہ کے رسول انک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے دنیا سے چلے آنے کے بعد ان لوگوں نے دین کا حلیہ کیسے بگاڑا تھا۔ یہاں پہ ہم رکیں تو یہاں پہ بھی عقیدہ توحید ہے، یہاں پہ عقیدہ توحید یہ ہے انک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ عالم الغیب نہیں ہیں، آپ کو غیب کا علم نہیں ہے، غیب کا علم صرف اللہ کی ذات کو ہے، اللہ عالم الغیب ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور بندہ عالم الغیب نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نفی کی جا رہی ہے انک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ کے بعد انہوں نے دین کے ساتھ کیسا مذاق کیا تھا آپ نہیں جانتے ہیں۔ اللہ کے رسول فرمائیں گے سحقن سحقن لمن غیر بعدی، ان لوگوں کو دور ہٹا دو جنہوں نے دین میں تبدیلی کی ہے، شرک کیا ہے اور دین میں بدعات رواج دی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشرک انسان کی، بدعتی انسان کی قیامت کے دن سفارش نہیں کریں گے۔ اور ذرا سوچیں میرے اور آپ کے اعمال کیسے ہیں؟ ہمارے اعمال تو گناہوں سے سیاہ ہو چکے ہیں، پتہ نہیں کہ اللہ مرتے وقت مجھے اور آپ کو توبہ نصیب کرتا ہے یا نہیں۔ یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمارے گناہ بھی معاف کرتے، مرتے ہوئے ہمیں کلمہ بھی نصیب کرے، اور مرتے ہوئے اللہ ہمیں توبہ کی بھی توفیق بخش دے۔ یہ دعا ہمیں کرنی چاہیے۔ ذرا سوچیں کہ ہمارے اعمال، ہمارا نامہ اعمال گناہوں سے سیاہ ہو چکا ہے۔ اگر ہم اپنے اعمال پہ جائیں تو ہمیں جنت نظر نہیں آ رہی، اپنا انجام برا نظر آ رہا ہے۔ اگر اس دن اللہ کے رسول میری اور آپ کی سفارش کرنے والے ہوں اور یہ بتا دیا جائے کہ یہ مشرک مر گئے ہیں، یہ بدعتی مر گئے ہیں، اللہ کے رسول بھی ہمیں دور ہٹا دیں، سفارش نہ کریں، بتائیں میرا اور آپ کا انجام کتنا برا ہوگا۔ ہمیں اپنے انجام کی فکر کرنی چاہیے۔ من مات وہو لا یشرک باللہ شیئا، جو اس عالم میں مر گیا کہ موحد تھا، دخل الجنہ، اللہ تعالیٰ اسے اپنی جنت میں داخل کر دے گا، اللہ تعالیٰ اسے اپنی جہنم سے بچا لے گا۔ قرآن ہے، اللہ رب العالمین نے قرآن میں 17ویں سپارے کے آخری صفحہ پر عقیدہ توحید سے امت کو روشناس کروایا ہے اور امت کو بتایا ہے کہ ذرا اپنے عقائد کی اصلاح کرو کہ تم کہاں زندگی گزار رہے ہو۔ یا ایہا الناس، اے لوگو، ضرب مثل، ایک مثال بیان کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ مثال سے سمجھا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا مزاج یہ ہے، ہمیں جب بات سمجھ نہ آئے تو ہم مثال دے کے سمجھاتے ہیں۔ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، میں فلاں مثال سے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی،
فلاں مثال دے کے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ اللہ بھی مثال دے رہے ہیں، یا ایھا الناس، اے لوگو، ضرب مثل، میں ایک مثال دے کر تمہیں عقیدہ توحید سمجھاتا ہوں، فاستمعوا لہ، میری اس مثال کو توجہ سے سن لو۔ فاستمعوا لہ، جو مسئلہ سمجھانے لگا ہوں مثال کے ساتھ، دھیان سے سننا۔ اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں فاستمعوا لہ، اس مثال کو توجہ اور دھیان سے سننا ہے۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، اللہ کے علاوہ جن جن کو تم پکار رہے ہو، اللہ کے علاوہ تم نے معین الدین کو غریب نواز بنا لیا ہے، اللہ کے علاوہ سیدنا علی المرتضیٰ کو تم نے مشکل کشا بنا لیا ہے، اللہ کے علاوہ علی حجویری کو تم نے داتا بنا لیا ہے، اللہ کے علاوہ تم نے لوگوں کو اللہ کے اوصاف اور اللہ کے نام دے دیے ہیں۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، اللہ کے علاوہ جن جن کو تم پکار رہے ہو، اللہ کہتے ہیں لن یخلقوا ذبابا، وہ تو اتنا بھی اختیار نہیں رکھتے کہ ایک مکھی پیدا کر دیں۔ لن یخلقوا ذبابا، ایک مکھی پیدا کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ آج ہم نے انہیں اختیارات دے دیے ہیں، اور جو ان اختیارات کی نفی کرے اور اللہ کی طرف ان کی نسبت کرے، ہم کہتے ہیں یہ وہابی ہو گیا ہے، ہم کہتے ہیں یہ کافر ہو گیا ہے، ہم اس سے سلام لینا روک دیتے ہیں، اس کے سلام کا جواب نہیں دیتے ہیں، معاشرے میں اسے حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں لن یخلقوا ذبابا، اللہ کے علاوہ تم جن جن کو پکار رہے ہو انہوں نے تو مکھی بھی پیدا نہیں کی۔ اللہ کہتے ہیں وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، یہ سارے کے سارے جمع ہو جائیں، یہ سارے کے سارے جمع ہو جائیں، اللہ کہتے ہیں یہ سارے مکھی پیدا کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اللہ کہتے ہیں مکھی پیدا کرنا تو دور کی بات ہے، میں اور نیچے آ جاتا ہوں۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، مکھی ان کے کھانے میں سے ایک نوالا اٹھا کے لے جائے۔ ہمارا نوالا تو بڑا ہوتا ہے نا، ہم تمام اخلاقی اور انسانیت کی اقدار بھول جاتے ہیں جب کسی کے گھر دعوت پہ جاتے ہیں۔ اپنے گھر میں ہم کتنا کھانا کھاتے ہیں، ایک نوالا ہمارا اور آپ کا بہت بڑا، مکھی کا نوالا کتنا ہوگا؟ اللہ کہتے ہیں مکھی تمہارے کھانے میں سے ایک ذرہ برابر چیز اٹھا کے لے جائے، لا یستنقذوہ، ان تمام اللہ کے شریکوں سے کہو جن کو تم نے بنا لیا ہے، مکھی سے ذرا وہ چھوٹا سا ذرہ چھین کے تو دکھائیں۔ یہ مکھی سے چھوٹا سا ذرہ نہیں چھین سکتے۔ اللہ فرماتے ہیں ضعف الطالب والمطلوب، کیوں بہک گئے ہو، کیوں گمراہ ہو گئے ہو، کیوں اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہو، کیوں اپنی زندگی برباد کر رہے ہو؟ ضعف الطالب والمطلوب، اللہ کے بندو جس سے مانگ رہے ہو وہ بھی کمزور ہے، اور جو مانگ رہا ہے وہ بھی کمزور ہے۔ جس سے مانگ رہے ہو وہ بھی کمزور، جو مانگنے والا ہے وہ بھی کمزور۔ اور ساتھ ہی اللہ نے فرمایا وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِ، لوگو تم نے اللہ کی عزت ہی نہیں کی، تم نے اللہ کا احترام ہی نہیں کیا۔ اللہ دوسرے مقام پر فرماتے ہیں عباد امثالکم، یہ تمہاری طرح کے آدمی ہیں، تمہاری طرح کے انسان ہیں، فوت ہو گئے ہیں، اس دنیا سے چلے گئے ہیں، انہیں نہیں پتا وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ، انہیں قیامت کے دن دوبارہ کب زندہ کیا جائے گا یہ نہیں جانتے۔ دوسرا مقام ہے، اللہ فرماتے ہیں سورہ احقاف کی ابتدائی آیات ہے، اللہ کہتے ہیں وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ تم جن جن کی عبادت کرتے ہو، جن جن کو تم پکار رہے ہو، جن جن کو اللہ کے مقابلے میں تم نے کھڑا کر دیا ہے، اللہ کہتے ہیں وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، وہ شخص تو گمراہ ہو گیا ہے، وہ شخص گمراہ ہے جو ایسوں کو پکارتا ہے من دون اللہ، جو اللہ کی مخلوق ہیں۔
اللہ کی مخلوق کو پکارتا ہے، کس لیے؟ اپنی مشکل کشائی کے لیے، اپنی حاجت روائی کے لیے، اپنی بگڑی بنوانے کے لیے اللہ کی مخلوق کو پکارتا ہے۔ اللہ رب العالمین کہتے ہیں ارونی ماذا خلقوا من الارض، مجھے ذرا زمین کی سیر کر کے دکھاؤ تو صحیح، انہوں نے زمین میں کسی چیز کو پیدا کیا ہے؟ جہاں بھی جاؤ گے تمہیں اللہ کی تخلیق نظر آئے گی۔ ارونی ماذا خلقوا من الارض او اثارت من علم ان کنتم صادقین، کوئی چیز انہوں نے پیدا کی ہو، کوئی نشانی ہی، کوئی اثر ہی، کوئی نشان ہی موجود ہو تو ذرا دکھاؤ تو صحیح اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، اس بندے سے بڑھ کر گمراہ کون ہے جو ایسوں کو پکارتا ہے مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، ایسوں کو پکارتا ہے جو قیامت تک میری اور آپ کی پکار کا جواب ہی نہیں دے سکتے ہیں۔ وہ تو اتنے عاجز ہیں، وہ تو اتنے کمزور ہیں، وہ تو اتنے اختیارات سے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں لا یستجیب الی یوم القیامہ، حد مقرر کر دی ہے، الی انتہا کے لیے آتا ہے، قیامت کے دن تک وہ میری اور آپ کی پکار کا، دعا کا جواب نہیں دے سکتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جواب دینا تو دور کی بات ہے، وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، وہ میری اور آپ کی عبادات سے غافل ہیں، انہیں نہیں پتا کہ مخلوق کیا کر رہی ہے۔ آج ہم کہتے ہیں، ہمارے پیر کہتے ہیں، ہمارے بزرگ کہتے ہیں عمل کرنے کی ضرورت نہیں، قیامت کے دن میں جانوں میرا رب جانے، تمہیں جنت میں لے کے چلا جاؤں گا۔ اللہ کہتے ہیں وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، تم جو کر رہے ہو انہیں کوئی پتہ نہیں، تم جو کر رہے ہو وہ اس سے غافل ہیں۔ اللہ ساتھ میں فرماتے ہیں وَإِذَا حُشِرَ النَّاسِ، قیامت کے دن لوگوں کو میدان میں جمع کر دیا جائے گا، كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ، وہ میری اور آپ کی عبادت کا انکار کر دیں گے۔ آج ہم اللہ کے نام پہ کہیں نا مسجد تعمیر ہو رہی ہے، جیب میں ہاتھ ڈالتے ہوئے ہمیں تکلیف ہوتی ہے، 1000 روپیہ دینے کی استطاعت ہے تو 100 بھی بڑی مشقت کے ساتھ ہم نکالتے ہیں، لیکن مشکل پڑ جائے غیر اللہ کے نام پر دیگیں چڑھا کے آ جاتے ہیں۔ مسجد کے لیے نہیں، کسی دینی تعلیمی ادارے کے لیے نہیں، غیر اللہ کے نام پر، رسم و رواج کے نام پر مال، پیسہ، دولت پانی کی طرح بہا دیں گے۔ اللہ کہتے ہیں غیر اللہ کے نام پہ خرچ کرتے ہو، کرتے رہو۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسِ، قیامت کے دن لوگوں کو جب میدان میں جمع کیا جائے گا، كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ، جن کے نام پر تم نے دیگیں چڑھائی ہیں، جن کے نام پر تم نے بکرے چھترے ذبح کیے ہیں، وہ تمہارے دشمن ہو جائیں گے۔ اعداء، وہ تمہارے دشمن بن جائیں گے۔ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور قیامت کے دن جو جو تم نے ان کی عبادتیں کی ہیں ان کا انکار کر دیں گے۔ وقت ہو گیا ہے، 2 نقطے یہاں پہ سمجھیں۔ اس سے پہلے والی آیت میں اللہ نے فرمایا وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، وہ ان کی دعاؤں سے غافل ہیں۔ اس آیت میں اللہ نے فرمایا وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، وہ ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے۔ پہلی آیت میں فرمایا دعا، دوسری آیت میں فرمایا عبادت۔ یہاں پہ یہ نقطہ سمجھ لیں، دعا یہ اللہ کی عبادت ہے، دعا اللہ کی عبادت ہے۔ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي، اللہ نے کہا ہے مجھ سے دعا کرو، مجھ سے مانگو، أَسْتَجِبْ لَكُمْ، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ، وہ لوگ جو انکار کر دیتے ہیں بِعِبَادَتِهِمْ، میری عبادت کا۔ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي، وہ لوگ جو میری عبادت کا انکار کر دیتے ہیں، یعنی مجھ سے دعا نہیں مانگتے، غیر اللہ کے در پہ جا کر غیر اللہ سے مانگتے ہیں، تو دعا عبادت ہے۔ کس کی عبادت ہے؟ اللہ کی عبادت ہے۔ جو جا کر آستانے پر سر جھکائے،
وہ بھی شرک کر رہا ہے، جو آستانے پر جا کر غیر اللہ سے دعا مانگے وہ بھی شرک کر رہا ہے، جو غیر اللہ کا وسیلہ ڈال کر دعا مانگے وہ بھی شرک کر رہا ہے۔ یہ مسئلہ ہمیں قرآن نے سمجھایا ہے۔ آئیں اللہ کی توحید میں کسی کو شریک نہ کریں، اپنی زندگی توحید پر گزارنے کی کوشش کریں، اپنی اولادوں کی تربیت ایسی کریں کہ وہ اللہ کی توحید میں کسی دوسرے کو، اللہ کی مخلوق کو داخل اور شامل نہ کریں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں پکا اور سچا مسلمان اور موحد بنائے، زندگی دے تو توحید پر، موت دے تو توحید پر، اور شہادت کی موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔